وزارت صحت کے مطابق جنوبی اور مشرقی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں کے سلسلے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی کے باوجود اتوار کو ہونے والے حملوں میں طائر فیلسے، طائر دیبا، الزاریہ اور جیبچٹ کی میونسپلٹی شامل تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اپنی دھمکیوں کا اعادہ کیا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات بدستور ناکام ہو رہے ہیں۔ اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اتوار کی صبح کی ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے خبردار کیا کہ امریکی فوجی کارروائی کی نئی لہر شروع ہونے سے پہلے وقت بہت کم ہے۔ بلومبرگ کے مارک گورمین کے مطابق جب ایپل جون میں ورلڈ وائڈ ڈیولپرز کانفرنس میں سری کے ایک نئے ورژن کی نقاب پاٹناسم سے لگیں گے۔ سیری کے دوبارہ لانچ کو بڑے پیمانے پر ایپل مصنوعی ذہانت میں سیری کے دوبارہ کام کرنے کے بڑے موقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اپنی مطابقت کو دوبارہ قائم کرنے کے بڑے موقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ گورمن نے کہا کہ اس کوشش کے ایک حصے بحث کریں گے کہ وہ زیادہ تر دیگر AI کمپنیوں کے مقابلے میں زیادہ رازداری کے لیے دوستانہ انداز اختیار کر رہے ہیں۔ میکسیکو کی ریاست پیوبلا کی حکومت نے تہویتزنگو شہر میں صبح سویرے فائرنگ کے واقعے میں 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اتوار کو ریاستی حکومت نے متاثرین کی شناخت 6 مرد، 3 خواتین اور 1 نابالغ کے طور پر کی، حالانکہ کوئی نام نہیں بتائے گئے۔ یہ ایک عالمی صحت کا بحران ہے، وبائی مرض نہیں، لیکن عالمی ادارہ صحت خبردار کر رہا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور ہمسایہ ملک یوگنڈا میں ایبولا کی وبا اب تک کی دریافت سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایلون مسک اور اوپن AI کے وکلاء نے اس ہفتے اپنے اختتامی دلائل دیے اور اب یہ فیصلہ کرنے والے ججوں پر منحصر ہے کہ آیا اوپن AI نے کچھ غلط کیا ہے، کیونکہ یہ قدرے زیادہ منافع بخش تنظیم میں تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن جیسا کہ کرسٹن کوروسیک شان اوکین اور کرسٹن کوروسیک شو مینیٹی کے آخری دنوں میں ایک بڑا موضوع یہ تھا کہ آیا اوپن AI کے CEO سیم آلٹمین قابل اعتماد ہیں۔ مثال کے طور پر مسک کے وکیل سٹیو مولو نے آلٹمین کو اس بارے میں گرل کیا کہ آیا اس نے کانگریس کے دوران بیانات کی سچائی کی جانچ کی تھی۔ پیرو کے انتخابی حکام نے تصدیق کی ہے کہ دائیں بازو کے امیدوار کیکو فوجیموری کا مقابلہ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کون کے صدارتی رکن رابرٹو سانچیز سے ہوگا۔ کانگریس کے رقم مرحلے میں ووٹنگ انتشار کے بعد پیرو کی نیشنل جیوری آف الیکشنز تصدیق کی نے اتوار کو ووٹنگ کے پہلے مرحلے کے نتائج کی تصدیق کی۔ فوجیموری 17% ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر رہے، ان کے بعد سانچیز 12% کے ساتھ تھے۔ کوئٹہ بلوچستان حکومت نے اتوار کو صوبے بھر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ڈان کو دستیاب ایک نوٹیفیکیشن میں صوبائی حکومت نے 30 دنوں کے لیے صوبے بھر میں دھرنوں، جلوسوں یا ریلیوں سمیت 5 یا 5 سے زائد افراد کے اجتماعات پر مکمل پابندی عائد کر دی، جو کہ فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اہم ثالث کے طور پر پاکستان کے ابھرنے کو ہماری تاریخ کا ایک چمکدار لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ملک کے امیج میں تبدیلی کا سہرا سیاسی اور فوجی شراکت داری کے سر ہے۔ وزیر اعظم نے یہ ریمارک دی سنڈے ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کہے، جب اسلام آباد امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی اور صدر سرجیو ماتاریلا نے شمالی شہر موڈینا کی مرکزی شاپنگ اسٹریٹ پر کاروں سے ٹکرانے اور چاقو سے حملے کے متاثرین کی عیادت کی۔ ہفتے کے روز مقامی وقت کے مطابق تقریباً 4:30 بجے 14:30 GMT ایک 31 سالہ شخص جس کی شناخت سلیم القدری کے نام سے کی گئی تھی، شہر کے وسط تیز رفتاری سے گاڑی چلا کر 1 درجن سے زیادہ لوگوں کو مارا۔ فرانس میں ایک پروسیکیوٹر نے انکشاف کیا ہے کہ یورپی ملک آن جہانی امریکی جنسیم جیفری ایپسٹین کے نیٹ ورک کی تحقیقات میں تقریباً 10 نئے مشتبہ متاثرین سامنے آئے ہیں۔ RTL براڈ کاسٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیرس کے پبلک پروسیکیوٹر لارڈ بیچرو نے اتوار کو کہا کہ تقریباً 20 مشتبہ متاثرین نے فروری میں ممکنہ متاثرین سے بات کرنے پر زور دینے کے بعد خود کو پہچانا تھا۔ پاکستان نے اتوار کے روز ثالثی کی مستقل عدالت سی کے ایک ضمنی ایوارڈ پر انتہائی اطمینان کا اظہار کیا کہ اس نے کہا کہ اس نے دریائے سندھ کے مغربی دریاؤں پر ہندوستان کی آبی کنٹرول کی صلاحیت پر کافی حدی رکھنے والے سندھ آبی معاہدے کے اسلام آباد کے موقف کی توثیق کی۔ یہ فیصلہ زیادہ سے زیادہ تالاب سے متعلق ہے، ایک تکنیکی اصطلاح
جس میں پانی کے زیادہ سے زیادہ حجم کو ذخائر میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ اور کیشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متعلق ڈیزائن تنازعات سے پیدا ہونے والی سندھ واٹر ٹریٹی کی کارروائی میں حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 5 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں دیر البلاح میں 3 اور خان یونس اور بیت لاہیہ میں دیگر شامل ہیں۔ غزہ شہر سے رپورٹنگ کرتے ہوئے الجزیرہ کے ہند خطری کے مطابق اتوار کے روز دیر البلاح کے مرکزی شہر پر ہونے والے حملے میں ایک کمیونٹی کچن کو نشانہ بنایا گیا اور تینوں متاثرین خیراتی کارکن تھے۔ کا آغاز کا سیزن ایک بار پھر آ گیا ہے اور اس سال کم از کم 1-2 مقررین نے دریافت کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے بننے والے مستقبل کے بارے میں فارغ التحصیل طلباء کو پرجوش کرنا مشکل ہے۔ پچھلے ہفتے ریل اسٹیٹ فرم ساوسٹوک ڈویلپمنٹ کمپنی کی ایک ایگزیکٹو گلوریا کالفیلڈ نے یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا میں ایک تقریر کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ ہم گہری تبدیلی کے دور میں رہ رہے ہیں جو پرجوش اور ڈراؤنگ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ہیگ میں ثالثی کی مستقل عدالت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سندھ آبی معاہدہ IW مکمل طور پر نافذ العمل ہے اور اسے پاکستان یا بھارت اکیلے کام کرنے سے روک یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے تازہ طے فیصلے میں نے معاہدے کی درستگی کے بارے میں اپنے سابقہ نتائج کو برقرار رکھا، اس بات پر زور دیا کہ دریائے سندھ کے نظام کو چلانے والی قانونی حکومت دونوں ممالک پر لاگو ہوتی رہتی ہے۔ 10 جولائی 2026 کو لاگو ہونے والا ایک نیا امریکی امیگریشن اصول H-1 اور گرین کارڈ کے کاغذی کاپی پر دستخطی غلطیوں کے لیے تیزی سے داؤ پر لگا دے گا، جس سے درخواست دہندگان کو ہزاروں ڈالرز اور یہاں تک کہ ان کی امیگریشن کی حیثیت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز USCIS نے غلط دستخطوں پر امیگریشن بینفٹ کی درخواستوں کو مسترد کرنے کے لیے باضابطہ طور پر نئے اختیارات بنائے ہیں اور بہت سے معاملات میں درخواست کے مسترد ہونے پر بھی فائلنگ فیس اپنے پاس رکھیں۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے عید الاضحیٰ سے قبل تمام مویشی منڈیوں میں مقررہ داخلہ فیس نافذ کر دی ہے۔ بڑے جانوروں کے لیے 4,000 روپے اور چھوٹے جانوروں کے لیے 3,000 روپے مقرر کیے گئے۔ حکام نے کہا کہ جو بھی تاجروں سے منظور شدہ رقم سے زیادہ وصول کرتا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ ایک شخص کو مویشی فروش سے زائد کرایہ وصول کرنے پر پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کینیڈا کے حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ 4 میں سے ایک کینیڈین جو کروز جہاز سے گھر واپس آیا تھا جہاں ہنٹا وائرس کی وبا پھیلی تھی، اس وائرس کے لیے مثبت ٹیسٹ کا نتیجہ موصول ہوا تھا۔ برٹش کولمبیا صوبے کے پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بونی ہنری نے کہا کہ کیس کی تصدیق کے لیے ونیپیگ میں نیشنل مائکرو بایولوجی لیب کے نتائج ہفتے کے آخر میں آنے کی توقع ہے۔ پہلی بار فٹ بال کے عظیم ترین اسٹیج پر اپنا قومی ترانہ سننے کے 8 سال بعد پاناما کو 2026 کے فیفا ورلڈ کپ میں قومی فخر کے اضافے کو دوبارہ زندہ کا موقع ملے گا۔ ایک چیلنجنگ اہلیت کو دوبارہ نیویگیٹ کرنے کے بعد وہ ٹورنامنٹ میں وسطی امریکہ کی سب سے اونچے درجے کی ٹیم کے طور پر واپس آتے ہیں، خود کو آزمانے کے لیے تیار ہیں۔ تائیوان کے صدر کا کہنا ہے کہ اس جزیرے پر اپنی جمہوریت اور خود مختاری ترک کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، جبکہ چین اور امریکہ کے درمیان خود مختار علاقے کی بات چیت کے اہم نکات میں سے ایک تھا۔ ولیم لائی چنگتے نے اتوار کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، تائیوان تنازعات کو بھڑکانے یا بڑھاوا نہیں دے گا، لیکن وہ اپنی قومی خود مختاری اور وقار یا اپنی جمہوری اور آزادانہ طرز زندگی کو بھی دباؤ میں نہیں چھوڑے گا۔ نیو یارک سٹی USA ہر مئی میں گھڑی کے کام کی طرح جلد ہی کالج سے فارغ التحصیل ہونے والے کالج کے گریجویٹ ٹوپیوں اور گاؤنز میں نیو یارک شہر کے واشنگٹن اسکوائر پارک میں داخل ہوتے ہیں، خاص طور پر جامنی رنگ میں قریبی نیو یارک یونیورسٹی کے اسکول کا رنگ۔ تصویروں کے لیے زیادہ تر 20 کچھ ایک سمندر جمع ہوتا ہے جو اس لمحے کو نشان زد کرتا ہے جب کالج کی زندگی کی پیشین گوئی قریب آتی ہے اور نئے گریجویٹس کو آگے کیا ہونے کی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جولی پٹیل، جنہوں نے حال ہی میں صحت عامہ میں ماسٹر کی ڈگری مکمل کی ہے، ان گریجویٹس میں سے ایک تھیں، لیکن ملازمت کے سخت بازار نے گریجویشن کی تقریب کی خوشی کو کم کر دیا ہے۔
ٹیک کرنچ موبلٹی میں دوبارہ خوش آمدید، آپ کا مرکزی مرکز برائے خبروں اور نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں بصیر تھے۔ اسے اپنے ان باکس میں حاصل کرنے کے لیے موو کریں، صرف ٹیک کرنچ موبلٹی پر کلک کریں۔ نقل و حمل میں ایک تھیم ابھر رہا ہے اور واقعی ہر صنعت دوسروں کے نقصان پر کچھ لوگوں کے لیے ملازمتیں پیدا کر رہا ہے۔ یکم ذی الحج 18 مئی 2026 بروز پیر کو ہوگی۔ مرکزی روایت حلال کمیٹی نے کچھ دیر پہلے اعلان کیا تھا۔ اس سے مزید تصدیق ہوئی ہے کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ 10 ذی الحج 1447 ہجری یعنی 27 مئی 2026 بروز بدھ کو منائی جائے گی۔ دارالحکومت نے G11 میں خواتین انٹرپرائز مارکیٹ کا آغاز کیا ہے۔ MNA اور پارلیمانی سیکرٹری فرحہ ناز اکبر نے ایک تقریب میں اس سہولت کرتا ایک تقریب میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد اور جازکیش کے اشتراک سے کیا تھا۔ مارکیٹ پلیس پہل پاکستان کے کاروباری شعبے میں صنفی تفاوت کا جواب دیتی ہے، جہاں مردوں کے لیے 21% کے مقابلے خواتین کاروباری اداروں میں صرف 1% ہیں۔ یہ سہولت مکمل طور پر کیش لیس لین دین پر چلتی ہے، جو خواتین کاروباری مالکان کو رسمی مالیاتی نظام میں ضم کرنے اور ان کی ڈیجیٹل خواندگی کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ روایت ہلال کمیٹی نے اتوار کو اعلان کیا کہ زوال حج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی۔ یہ اعلان آج چاند دیکھنے کے لیے کراچی میں ہونے والے کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا گیا، جبکہ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی طلب کیے گئے۔ اسلام آباد ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ملک بھر میں پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری متعارف کرانے اور درخواست پاسپورٹ جیگان کی مدد کے لیے ایک چیٹ بوٹ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاسپورٹ کے DG محمد علی رندھاوا نے اتوار کو ڈان کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ درخواست دہندگان کو جلد ہی پاسپورٹ ان کی دہلیز پر پہنچانے کا اختیار ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مقصد کے لیے کوریئر سر کمپنی کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو اپنے قطری ہم منصب سے فون پر بات کی اور قطر کی قیادت کا پاکستان کی زیر قیادت کوششوں کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے وزیر اعظم کے ترجمان مشرف زیدی کے ایکس پر شیئر کردہ ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نے قطر کے شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم استانی کے ساتھ پرتپاک اور خوشگوار گفتگو کی اور رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے بیٹے نے فتح کی اعلیٰ قیادت کی نشست حاصل کر لی ہے، کیونکہ ایک دہائی میں مقبوضہ مغربی کنارے میں تحریک کی پہلی کانگریس کے ابتدائی نتائج سامنے آئے ہیں۔ رام اللہ میں 3 روزہ 8ویں جنرل کانفرنس جو جمعرات کو شروع ہوئی اور اتوار کو ختم ہوئی، غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے بعد الفتح کو وجودی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ایک ڈرون حملے نے متحدہ عرب امارات UAE میں بارکے نیوکلیئر انرجی پلانٹ کے احاطے میں آگ بھڑکائی ہے، جس نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے دوران ممکنہ نئی علاقائی کشیدگی پر نئی خدشات کو جنم دیا ہے۔ ابوظہبی میں حکام نے بتایا کہ آگ اتوار کو الزفرہ کے علاقے میں پلانٹ کے اندرونی حصے کے باہر ایک برقی جنریٹر میں لگی۔ کسی زخمی کی اطلاع نہیں ملی اور حکام نے کہا کہ تابکاری کی سطح معمول پر ہے۔ VR40 ریسنگ کے فابیو دی جان انطونیو نے غیر معمولی حالات میں کاتالن گراں پری میں فتح کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک ریس کے بعد چیکر جھنڈا لیا جس پر متعدد کریشوں کی وجہ سے 2 بار سرخ جھنڈا لگایا گیا تھا۔ اطالوی نے 2023 میں انڈین گراں پری کے بعد صرف اپنی دوسری MotoGP فتح اور VR40 ریسنگ کی پہلی کامیابی حاصل کی، لیکن اتوار کی فتح سنگین واقعات کی زد میں آ گئی، جس نے الیکس مرکیز اور جوہان زارکو کو ہسپتال بھیج دیا۔